یعنی بنتہو جس نے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دی، وہ حملانی الی دار الہجرہ، اور جب میں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ جانے کا ارادہ کیا تو یہی تھا ابوبکر جو مجھ کو دار ہجرہ یعنی مدینہ تک اٹھا کر لے گیا تھا۔ وَآتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ، اور اپنے مال کے ساتھ جس نے بلال حبشی جیسے کئی اور غلاموں کو آزاد کر دیا تھا۔ کہا اللہ ابوبکر پر رحم فرمائے، سرکار نے فرمایا مجھ پر صحبت اور مال کے لحاظ سے لوگوں کے جتنے بھی احسانات ہوئے ہیں میں نے سارے احسانات چکا دیے ہیں، لیکن ایک احسان ابوبکر کا ہے جو میں نہیں چکا پایا، اس احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ابوبکر عطا فرما دے گا۔ یہ ہے مقام، یہ ہے مرتبہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باوفار غلام بیٹھے تھے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے درمیان تشریف لائے تو آپ نے کہا اے لوگو تم مجھ کو شیر خدا کہتے ہو، تم مجھ کو بہادر کہتے ہو، مجھ کو تم بہت توانا سمجھتے ہو، آج میں علی تم سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شجاع اور بہادر کون ہے، تگڑا کون ہے، پہلوان کون ہے؟ سارے لوگوں نے کہا انت یا علی، اے علی آپ ہی سب سے بڑے بہادر ہیں، آپ شیر خدا ہیں اور آپ سب سے بڑے شجاع ہیں۔ آپ نے کہا میں کہاں کا شجاع، میں جب کسی سے مقابلہ کرتا ہوں تو میں اپنے ہم پلے سے مقابلہ کرتا ہوں، ہم زور سے مقابلہ کرتا ہوں، میں ہم جثہ سے مقابلہ کرتا ہوں۔ کچھ کسی ایسے بندے کے بارے میں بتاؤ جس نے اپنے سے بڑھ کر کسی بہادر سے مقابلہ کیا ہو۔ لوگ خاموش ہو گئے۔ جب کافی سکوت ہوا تو لوگوں نے کہا اے علی اب آپ ہی بتائیں وہ بڑا بہادر کون ہے جو آپ سے بڑا بہادر ہے؟ آپ نے کہا لوگوں جب بدر کے روز ہم میدان بدر میں پہنچے تو ہم نے ایک ڈھیری پر، ایک چھوٹی پہاڑی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک صاحبان بنایا، ایک چھپڑ بنایا، ایک عریش بنایا، ایک ڈھارا بنایا۔ اس ڈھارے میں، اس عریش میں، اس صاحبان میں ہم نے کہا کہ سرکار یہاں پر آرام کریں گے، یہاں پر اونچی جگہ ہے، سرکار بیٹھیں گے اور نیچے جنگ کا سارا منظر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ سرکار کے لیے جب وہ عریش بنا دیا گیا، ہم 313 ہیں، ہمارے پاس آلات حرب و ضرب بھی تھوڑے ہیں جبکہ ہمارا دشمن 1000 کی تعداد میں ہے اور ان کے پاس آلات حرب و ضرب بھی ہیں۔ اب ہم سب صحابہ کرام کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہم سب کو ایک ہی پرواہ ہے کہ اللہ کرے آج کے دن اللہ اپنے محبوب کی زندگی کو بچا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کافر دھوکے میں ہمارے محبوب پر حملہ کر دے اور ہم جنگ میں ہوں اور سرکار اکیلے ہوں تو کوئی کافر سرکار کو مار نہ دے۔ جب ہم سارے پر صحابہ پریشان تھے تو ہم بڑے صحابہ نے اپنے سر ملائے، صلاح کی، مشورہ کیا کہ آج کے دن سرکار کی رکھوالی کون کرے گا، آج کے دن سرکار کا سیکورٹی گارڈ کون بنے گا۔ ہم سارے صحابہ ابھی شش و پنج میں تھے، ابوبکر صدیق اپنی تلوار کو لہراتے لہراتے اس عریش پر پہنچ گئے۔ کہا لوگوں تم میدان جنگ میں جا کر لڑائی کرو، آئے ابوبکر دیکھے گا جو بندہ بھی محمد کی طرف منہ کرے گا اللہ کے حکم سے میں اس کا منہ توڑ کر رکھ دوں گا۔ کہا سب سے بڑا بہادر، ایک تو یہ حوالہ دیا، دوسرا حوالہ یہ دیا، کہتے ہیں مولا کائنات، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، مولا کائنات کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، جناب علی مرتضیٰ کی بات سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں اسلام کا اولین دور ہے، سرکار نے مکے میں اعلان نبوت کیا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا نا، ایک دن سرکار اکیلے حرم شریف کے پاس پہنچے، اللہ کے گھر کے پاس پہنچے نا تو وہاں پر کافر لوگ کافی تعداد میں تھے، جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا اور امیہ بن خلف بھی تھا، مغیرہ بھی تھا، یہ سارے کافر لوگ وہاں پر جمع تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ محمد اکیلا آ گئے وہ سارے کے سارے جھپٹ پڑے، انہوں نے سرکار کو پکڑ لیا، کوئی بازو سے کھینچتا ہے، کوئی گریبان سے کھینچتا ہے، کوئی تھپڑ مارتا ہے معاذ اللہ، کوئی سرکار کو زد و کوب کرتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کیا تو ہے جو کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا تو ہے جو کہتا ہے کہ خدا اندیدہ ہے، کیا تو ہے جو کہتا ہے کہ خدا زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے، کیا تو ہے جو کہتا ہے کہ ہماری زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ باتیں بھی کرتے اور سرکار کو تماچے بھی مارتے اور سرکار کو زد و کوب بھی کرتے۔ ایک غلام بھاگا گیا، اس نے کہا ابو بکر تم یہاں ہو، تمہارے صاحب کے ساتھ سین حرم میں بہت برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے
لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان نہیں کیا تھا۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ کی فطرت میں یہ رحم اور کرم کا مادہ تھا کہ سرکار کے ساتھ سنگت تھی، سرکار کے ساتھ دوستانہ تھا، سرکار کے ساتھ محبت تھی، سرکار کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ لوگوں نے بتایا، غلام نے جا کر، ابوبکر تم اپنے گھر بیٹھے ہو، جا کر دیکھو تو صحیح تمہارے سنگی کے ساتھ، تمہارے دوست کے ساتھ، تمہارے صاحب کے ساتھ سن حرم میں کیا کیا جا رہا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب جناب ابوبکر صدیق کو اس بات کا علم ہوا نا، آپ نے جوتے پہنے بھلا دیے، بھاگتے بھاگتے آپ وہاں پہنچے۔ جب آپ وہاں پہنچے، کسی کو دھکا مار رہے ہیں، کسی کو مکہ مار رہے ہیں، کسی کو تھپڑ مار رہے ہیں، اور آپ نے وہاں پر کہا، لوگوں کیا تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ کیا تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے؟ جو کسی شریک کو اپنے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، صفات کے تمام تقاضوں میں اکیلا ہے، کیا تم اس لیے مارتے ہو؟ اور یہ بات کر کے مولا کائنات علی المرتضیٰ نے اپنی چادر کو ایسے اوپر سر پہ کر لیا، اوڑھ لیا، اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اور جب آپ روئے، آپ کے آنسوں سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ آپ نے سوال کیا، لوگوں بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام کا وہ امتی جو آل فرعون سے تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب ایمان اسلام کی بات کی نا فرعون کے مقابلے میں، تو ان فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو زد و کوب کر رہے تھے تو ایک بندہ فرعونیوں میں موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس نے اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن ایمان چھپائے ہوا تھا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ایماندار ہوں، اگر پتہ چل جائے گا تو یہ مجھ کو مار ڈالیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو مارا جا رہا تھا، وہ بندہ اس سے برداشت نہ ہوا اور وہ بھاگتا بھاگتا ان لوگوں کے پاس آیا اور آ کر وہی کلمات کہتا ہے جو کلمات ابوبکر نے کہتے، اور اس بندے نے کہا، لوگو تم اس بندے کو اس لیے مار رہے ہو کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بات کیا ہے کہ تم اس بندے کو اس لیے مارتے ہو کہ کہتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، لوگوں مجھ کو بتاؤ تو صحیح، موسیٰ علیہ السلام کا وہ آل فرعون کا مومن وہ زیادہ فضیلت والا ہے یا ابوبکر زیادہ فضیلت والا ہے؟ یہ بات علی مرتضیٰ نے برسر ممبر صحابہ کرام کے سامنے کہا ایک طرف آل فرعون کا وہ ایماندار بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کافروں کو یہی کہا کہ تم اس کو اس لیے مار رہے ہو کہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ایک طرف ابوبکر صدیق ہے کہ جس نے یعنی کہ سرکار کو بچانے کے لیے وہی کلمات کہے کہ اس بندے کو اس لیے تم مارتے ہو کہ اللہ ایک کہتا ہے۔ بتاؤ لوگوں، وہ بہتر تھا یا یہ بہتر ہے؟ جب لوگ خاموش ہو گئے تو آپ رو رہے ہیں، رو کر کہتے ہیں بتاؤ نا، بتاتے کیوں نہیں ہو کہ وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ جب لوگ نہ بولے تو آپ نے کہا، لوگوں سنو، مجھ علی کا فیصلہ سنو، میں کہتا ہوں ابوبکر کا ایک سانس لینا یہ اس آل فرعون کے ایماندار بندے کی 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ابوبکر کا سانس لینا، اور پھر آپ نے وجہ بیان کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، ذالک رجل یکتم ایمانہ، وہ بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا تھا نا، وہ بچا بھی رہا تھا ساتھ اپنا ایمان چھپا بھی رہا تھا۔ لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں اسلام قبول کر بیٹھا ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو گیا ہوں، میں ان کو مان بیٹھا ہوں۔ وہ بطور یعنی ہمدرد کے طور پر، یعنی کہ اوپر سے ان کا دوست بن رہا تھا، اندر سے ہمدردی جتا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ذالک رجل یکتم ایمانہ، وہ بندہ جو موسیٰ علیہ السلام کو بچا رہا تھا، بچاتے بچاتے اپنا ایمان چھپا رہا تھا، وہذا رجل اعلن ایمانہ، اور یہ بندہ جس کا نام ابوبکر ہے، جب یہ سین حرم میں آمنہ کے لال کو بچا رہا تھا، برملا کہہ رہا تھا کہ جو کلمہ یہ پڑھتا ہے میں بھی کلمہ وہی پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہا یہ اعلان ابوبکر نے برملا کہا تھا، اور یہ بات کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہا، یہ بات کہنے والی زبان علی المرتضیٰ کی زبان ہے، یہ بات کہنے والی زبان حیدر قرار کی زبان ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان کے درمیان محبت نہیں تھی، ابھی وقت نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آج رات عشاء کے بعد ہم ایک مختصر سی محفل کریں گے جناب سید اکبر کی بارگاہ میں، اور میں آپ کے سامنے وہ خطبہ بیان کروں گا۔ خطبہ اتنا لمبا ہے کہ آپ سن کر تھک جائیں گے کہ یہ خطبہ کب ختم ہوگا۔
علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا صدیق اکبر کے وصال پر آپ کے گھر میں آپ کی چارپائی کے سامنے یعنی ڈیڈ باڈی کے سامنے کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ کتب احادیث میں تقریباً عربی میں 3 صفحات کا ہے، اور اگر اس کو تقریراً پڑھا جائے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا خطبہ سناتے سناتے۔ جن کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی، جن کے ساتھ یعنی کہ نفرت ہوتی ہے، وہاں فوتگی پر جا کر تعریفیں نہیں کی جاتی ہیں، اور جن سے پیار ہوتا ہے، جن سے محبت ہوتی ہے، جن سے انسیت کا تعلق ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے اٹھ جاتے ہیں تو مولا کائنات فرماتے ہیں لوگوں جیسے سرکار کے وصال کے وقت مسلمانوں پر قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، آج ابوبکر کے مرنے پر بھی ایسے لگتا ہے کہ مسلمان اعلیٰ وارث ہو گئے ہیں۔ یہ کلمات مولا کائنات کے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ خطبہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فیضان کو تا قیام قیامت آمدام فرمائے، اور آپ کی محبت اور آپ کی غلامی میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ زندگی اور موت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔